بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ 10th کلاس انگلش نیو سلیبس 2026 یونٹ نمبر 2 مائی بلاوڈ پاکستان، میرا پیارا پاکستان۔ آج ہم اس کے ایکسرسائز اور ٹیکسچول یا ایڈیشنل کویسچنز اور آنسرز کریں گے۔ پیارے بچوں، 10th کلاس انگلش نیو سلیبس 2026، کیا آپ بورڈ امتحانات کی بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں؟ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں تمام یونٹس کے مکمل لیکچرز اور حل شدہ نوٹس کے لنکس فراہم کر دیے گئے ہیں۔ تو شاندار کامیابی کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھائیں اور بہترین طریقے سے تیاری کریں۔ پہلے ہم ایکسرسائز کویسچنز کے آنسرز کریں گے۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 1، واٹ از دا اوور آل میسج آف دا پوئم؟ یہ جو پوئم ہے مائی بلاوڈ پاکستان، اس کا مجموعی طور پر اگر ہم پیغام دیکھیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ دا پوئم ایڈوکیٹس لو، پرائڈ اینڈ لویلٹی ٹوورڈ پاکستان۔ یہ نظم پاکستان کی طرف محبت، فخر اور وفاداری کی وکالت کرتی نظر آتی ہے۔ اٹ کالز فار یونٹی اینڈ ہارڈ ورک۔ یہ ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے یا ترغیب دیتی ہے کہ آؤ ملک کی خاطر متحد ہو جاؤ، اینڈ ہارڈ ورک، اور سخت محنت کی طرف بلاتی ہے، ٹو بلڈ اے پیسفل، پراسپرس اینڈ سکسیسفل نیشن، تاکہ ہم ایک پرامن، خوشحال اور کامیاب قوم بن سکیں۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 2، ہاؤ ڈز دا پوئٹ شو لو فار پاکستان؟ پاکستان کے لیے محبت کو شاعر کس طرح اس کا اظہار کرتا ہے؟ دا پوئٹ سیلیبریٹس پاکستانز بیوٹی اینڈ اٹس فلیگ۔ شاعر پاکستان کی خوبصورتی اور اس کے پرچم کی تعریف کرتا نظر آتا ہے۔ ہی آلسو پلیجز، وہ یہ بھی عہد کرتا ہے، ٹو سرو دا کنٹری، کہ وہ ملک پاکستان کی خدمت کرے گا، ود ہارٹ اینڈ سول، پورے دل اور جان سے۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 3، وچ نیچرل فیچرز آف پاکستان؟ پاکستان کی کون سی ایسی قدرتی خصوصیات ہیں have been mentioned in the poem، جن کا تذکرہ ہمیں اس پوئم مائی بلاوڈ پاکستان میں ملتا ہے؟ دا پوئم مینشنز پاکستانز ڈائیورس بیوٹی۔ یہ پوئم پاکستان کے مختلف مناظر کا تذکرہ کرتی ہے، فرام سنوئی پیکس ٹو گلوئنگ ڈیزرٹس، پاکستان کے برفیلے پہاڑوں سے لے کر اس کے چمکتے ہوئے صحراؤں تک۔ اٹ آلسو ایڈمائرز دا کنٹریز ریورز، اسکائز اینڈ فرٹائل پلینز۔ پوئم ملک پاکستان کے دریاؤں، آسمان اور زرخیز زمینوں کی خوبصورتی بھی بیان کرتی ہے۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 4، واٹ سمبلز ان دا پوئم ریپریزینٹ یونٹی اینڈ پیٹریٹزم؟ اس پوئم مائی بلاوڈ پاکستان میں کون سی ایسی علامتیں استعمال ہوئی ہیں جو اتحاد اور حب الوطنی کی نمائندگی کرتی ہیں یا اتحاد اور حب الوطنی کا درس دیتی ہیں؟ دا گرین اینڈ وائٹ فلیگ، ہمارا جو ملک پاکستان کا پرچم ہے اس میں جو سفید اور سبز رنگ ہے، سمبلائزز، وہ اس چیز کی علامت ہے، یونٹی اینڈ پیٹریٹزم، کہ ہم متحد ہیں اور ہم حب الوطنی کی بات کرتے ہیں، وطن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تھرو آؤٹ دا پوئم، اور پوری نظم میں یہ بات ہو رہی ہے۔ دا کال ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر، یہ پوئم ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں متحد رہنا چاہیے۔ فردر ہائی لائٹس دس نیشنل بانڈ، اور یہ بات ہماری قومی یکجہتی کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 5، ہاؤ کین اسٹوڈنٹس لائک یو، آپ کی طرح کے طالب علم یعنی جو اس پوئم کو پڑھ رہے ہیں، وہ کس طرح ایکسپریس پیٹریٹزم ان دیئر ڈیلی لائف، وہ اپنی روزمرہ زندگی میں حب الوطنی کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس شو پیٹریٹزم بائی اسٹڈیئنگ ہارڈ،
طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کا اس طرح اظہار کریں کہ وہ سخت محنت کریں اینڈ ریسپیکٹنگ نیشنل سمبلز، اور ہماری جو قومی علامتیں ہیں ان کا احترام کریں اور ان کی عزت کریں. They also help others and work for Pakistan's progress. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کیا کریں اور ملک پاکستان کی ترقی کے لیے سخت کام کریں، سخت محنت سے کام کریں. اب ہم اس یونٹ کے ٹیکسچول یا ایڈیشنل کویسچنز کریں گے. ٹیکسچول یا ایڈیشنل کویسچنز وہ والے سوالات ہوتے ہیں جو یونٹ کی ٹیکسٹ کے اندر باکسز یا ڈبوں میں موجود سوالات ہوتے ہیں. ٹیکسچول کویسچن نمبر 1. What qualities of the land are being celebrated? ملک پاکستان کے کن خوبیوں کو یہاں پر سراہا گیا ہے؟ The poem celebrates the beauty, richness, freedom, peace and natural wonders of the land. یہ پوئم ملک پاکستان کی سرزمین کی خوبصورتی، زرخیزی، آزادی، پاکستان کے امن اور پاکستان میں موجود قدرتی حسن کو سراہتی ہے. It also praises the strength and spirit of the people of Pakistan. اور یہ پوئم ملک پاکستان کی جو عوام ہے اس کی طاقت اور اس کا جو جذبہ ہے ملک کے ساتھ محبت کا، اس کی بھی تعریف کرتی نظر آتی ہے. ایڈیشنل یا ٹیکسچول کویسچن نمبر 2. How does the poet use symbolism in describing the flag? ہمارے ملک کا جو پرچم ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پوئم کے شاعر نے کس طرح علامت نگاری استعمال کی ہے، سمبلزم کو کس طرح یوز کیا اس نے پرچم کو ڈسکرائب کرتے ہوئے، پرچم کا تذکرہ کرتے ہوئے. The poet describes the flag as a shining beacon in the night. شاعر تشبیہ دیتا ہے کہ رات کے وقت ایک چمکتا ہوا چراغ ہے ہمارا پرچم. This symbolizes، اور یہ بات علامت بنتی ہے، ہوپ، امید کی، یونٹی، اتحاد، گائیڈنس، رہنمائی، اینڈ پرائڈ، اور فخر کی، فور دا پیپل آف پاکستان، پاکستان کے لوگوں کے لیے. ایڈیشنل کویسچن نمبر 3. What message does the speaker convey? اس پوئم میں جو اسپیکر ہے وہ کیا میسج پہنچاتا ہے اپنے ریڈرز کو اباؤٹ دیئر ریلیشن شپ ٹو پاکستان، اپنے اس تعلق کے بارے میں جو اس کا تعلق پاکستان سے ہے. The speaker expresses deep love and loyalty toward پاکستان. اس پوئم کا جو اسپیکر ہے یعنی وہ شخص جو ہم سے باتیں کرتا محسوس ہوتا ہے، وہ اپنی گہری محبت اور اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے، جو وفاداری اور پیار اس کو پاکستان کی طرف ہے. He promises to stand by the country and work for its peace and success. وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کھڑا رہے گا اور اپنے ملک پاکستان کے امن اور کامیابی کے لیے محنت کرے گا.